کیا ایران بن گیا بازیگر؟ جنگ بندی کے دوران بڑی تیاری، ٹرمپ کی سوچ سے کہیں آگے نکلا ایران۔ دوستو، میں ہوں وصال اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اگرچہ اس وقت براہ راست جنگ بندی برقرار ہے اور مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ اس نے اس وقفے کو ضائع نہیں کیا، بلکہ جنگ بندی کے دوران اپنی فوجی صلاحیتوں کو اور زیادہ مضبوطی دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے دوران آخر کیا کیا؟ اس کی فوجی طاقت میں کتنا اضافہ ہوا اور اس کا خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آئیے سلسلے وار چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ایران کی فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ جنگ کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمینیا نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے ہر لمحے سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کے مطابق اس دوران نہ صرف موجودہ ہتھیاروں اور فوجی نظام کو بہتر بنایا گیا، بلکہ جنگ میں متاثر ہونے والے سسٹمز کی مرمت بھی کی گئی اور نئے نظام بھی تیار کیے گئے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی نمایاں ترقی کی ہے۔ فوجی حکام کے مطابق نئی نسل کے ڈرونز کو عملی جنگی ماحول میں استعمال کیا گیا اور ان کے نتائج حوصلہ افزا رہے۔ ایران نے ابھی ان ڈرونز کی مکمل تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، لیکن اشارہ دیا ہے کہ جلد مزید معلومات سامنے لائی جائیں گی۔ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع مجید ابن ردا نے گزشتہ ماہ دعویٰ کیا تھا کہ جنگ کے دوران اور اس کے بعد بھی میزائل اور ڈرونز کی پیداوار یعنی پروڈکشن ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرونز کی پیداوار، ڈرونز کا پروڈکشن جنگ سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا تک پہنچ گیا۔ اگرچہ ایران نے اس دعوے کے حق میں کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے، لیکن حکام مسلسل یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فوجی پروڈکشن پوری رفتار سے جاری ہے۔ وہیں دوسری جانب اسلامی انقلابی گارڈز کور یعنی IRGC بھی یہی موقف اختیار کر رہی ہے۔ IRGC کے ترجمان حسین محبی کے مطابق جنگ بندی کے دوران ایران کی میزائل سازی کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالیہ جنگی تجربات سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی مدد سے میزائلوں کی درستگی یا ایکیوریسی کو بھی بہتر بنایا گیا ہے۔ تاہم ایران نے اب تک اپنے میزائل ذخیرے، ہتھیاروں کی اصل تعداد یا جنگ میں ہونے والے فوجی نقصانات کی مکمل تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ ادھر امریکہ کی جانب سے اشارے مل رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز اور دیگر اہم معاملات پر کسی ممکنہ سمجھوتے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر ایران سے معاہدے کا مطالبہ کر چکے ہیں، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ عمان اور دوسرے ثالث ممالک کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں۔ لیکن تہران یہ بھی واضح کر چکا ہے کہ مذاکرات یعنی ڈائیلاگ اپنی جگہ ہے، جبکہ دفاعی تیاری اپنی جگہ ہے۔ مختصراً یہ کہ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے جنگ بندی کے وقفے کو فوجی لحاظ سے اپنے حق میں استعمال کیا، ڈرونز اور میزائل پروگرام کو آگے بڑھایا، نئے ہتھیار تیار کیے اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کو یعنی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو اور زیادہ مضبوط بنایا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جاری مذاکرات کسی مستقل معاہدے تک پہنچتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر سفارتی کوششیں یعنی ڈپلومیٹک یہ جو ایفرٹس ہیں یہ اگر ناکام ہوتی ہیں تو خطہ یعنی ریجن ایک بار پھر کشیدگی کے نئے دور میں داخل ہو سکتا ہے۔ جنگ بندی کے دوران خاموشی ضروری رہی، لیکن ایران کے مطابق یعنی جنگ بندی کے دوران خاموشی ضرور رہی ہے، لیکن ایران کے مطابق اس خاموشی میں اس کے فوجی مشین پوری رفتار سے چلتی رہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اس پورے ویڈیو اور اس موضوع کے تعلق سے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔